صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر. نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ. حمدا یکون لحقہ قضا ولشکرہ ادا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی امینہ وحبیبہ وخیرتہ من خلقہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالات العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد لا سیما ابن الزہراء بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا، یہ ذکر پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اور بانیان مجلس جس حوالے سے بھی جو بھی اس میں شامل ہے، پروردگار ان سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جامع بعثت شعبہ کم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جامع بعثت پورا نظام پورا سسٹم پروردگار اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے قوم و ملت اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس حقیر کے والدین، آپ سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، اولاد صالح کے لیے، اور اسی طریقے سے جن دوستوں نے دعاؤں کا ذمہ لگایا ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ محبت بھری صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عرض ہوا کہ انسان الگ الگ طریقے سے کردار نبھا رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. کوئی مومن ہے، کوئی بیمار ہے، بیمار دل، کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اپنی اسی اصیل فطرت کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، کوئی اس میں کبھی کسی خرابی کا سبب بن جاتا ہے، کبھی اس بیماری آ جانے کے بعد قرآن مجید کی خدمت میں حاضر ہو کے شفا لے لیتا ہے،
کبھی اپنی ضد پہ اٹک جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، منہ پھرا کے چلا جاتا ہے، نہ زندگی کی نعمت کی قدر، نہ جوانی کی نعمت کی قدر، نہ توحید کی نعمت کی قدر، نہ عدالت کی نعمت کی قدر، نہ نبوت و امامت کا پاس و لحاظ، اور ہر نعمت کے مد مقابل اعرضا و نآ بجانبہ کلرز ہوا، منہ پھیرتا ہے اور چلا جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ کچھ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ اتنے آگے نکل جاتے ہیں بیماری کا علاج کرنے کی بجائے بیماری میں اضافہ کر بیٹھتے ہیں بد پرہیزی کی وجہ سے۔ دوا کھانی تھی زہر کھا بیٹھتے ہیں، مثلا اعضاء ناقص ہو جاتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون، کچھ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے اور پھر منزل مرگ تک چلے جاتے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں ایسے لوگ۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، سرنامہ سخن جس آیت کو قرار دیا ہم نے اس خمسہ مجالس کا، اس میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 84 کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ کل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ورب، اور پھر فرمایا کہ فربکم اعلم، پروردگار آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ من ہوا بمن ہوا اہدا سبیلا، سبیل کے اوپر، رستے کے اوپر زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے، پروردگار جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا شاکلتہ، کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ۔ یہ لفظ شاکلہ کیا ہے؟ بہت سے ترجمے کیے گئے اس کے، قرآن مجید کے تراجم اٹھا کے دیکھیں، کسی نے کہا اپنے مزاج کے مطابق، کسی نے کہا اپنی اندرونی کیفیات کے مطابق، کسی نے کہا اپنی صفات کے مطابق، کسی نے کہا اپنے نظریے کے مطابق، کسی نے کہا اپنی نیت کے مطابق، کسی نے کہا اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی عادتوں کے مطابق، الگ الگ اس کے معانی کیے گئے کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تین معانی جو زیادہ درست تر ہیں، ان میں بھی پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا معنی اس کا درست تر ہوگا۔ ایک معنی شاکلہ کا یہ کیا گیا ہے استعداد اور صلاحیت۔ پھر کیا مطلب ہوگا کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اچھا، اس معنی پہ زیادہ نہیں رکوں گا، ایک دو چیزیں یہاں پر پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر شاکلہ کا یہ معنی لیا جائے استعداد اور صلاحیت، یا نہ لیا جائے، خود استعداد اور صلاحیت کا ہونا کیا ہے انسان کے اندر یا نہیں ہے؟ ہمارا وجدان اس کو قبول کرتا ہے کہ استعداد اور صلاحیت الگ الگ ہے، پروردگار نے انسان کو دی۔ اس کا فائدہ کیا ہے استعداد اور صلاحیت کے انسان کے اندر رکھے جانے کا؟ کوئی اچھا مثلا علمی صلاحیتیں رکھنے والا ہے، کوئی اچھی مدیریت کرنے والا ہے، مینجمنٹ بہت اچھی ہے اس کی، کچھ کے عملی کام، پریکٹیکل کام زیادہ اچھے ہیں، بہت جم کے کرتا ہے، کوئی علمی کاموں کا شیر ہے لیکن دوسری طرف سے وہ اس طرح سے پریکٹیکل نہیں ہے۔ ایک بندہ پریکٹیکل بہت ہے، کچھ میں جمع بھی ہیں یہ صلاحیتیں۔ ایک آدمی
معاشرے میں کوئی پیشہ اپناتا ہے، دوسرا کوئی دوسرا پیشہ اپناتا ہے، تیسرا کوئی تیسرا پیشہ. صاحب اولاد لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں بھی دیکھتے ہیں. یہی حوزے میں دیکھ لیجئے تو کوئی فقہ و اصول کی طرف زیادہ رغبت رکھتا دکھائی دیتا ہے، کوئی تاریخ کی طرف، کوئی علوم عقلی کی طرف، کوئی علوم انسانی کی طرف. الگ الگ ہیں رغبتیں، استعداد الگ الگ، صلاحیتیں الگ الگ. ایک کا حافظہ بہت اچھا ہے، اسے بہت یاد رہتا ہے. ایک کی تحلیل کی صلاحیت بہت قوی ہے، یاد نہیں رہتا اس کو لیکن تحلیل بہت اچھی کر لیتا ہے. الگ الگ. تو یہ استعدادیں، بعض نے اس کا معنی یہ کیا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، یعنی الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ استعداد، اور پھر اسی کے مطابق وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے. یہی معنی کیا گیا اس جملے کا، اس فکرے کا. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات بھیجیے گا آقا کے ساتھ. فرماتے ہیں انسانوں کے بارے، الناس معادن، یہ لوگ معادن ہیں. معدن کان کو کہتے ہیں، معادن. کمعادن الذہب والفضہ، جیسے سونے کی کان، جیسے چاندی کی کان. اس طریقے سے یہ لوگ، یہ انسان، ہر ایک کان ہے صلاحیتوں کی. اور اس کا معنی یہ ملا یازور الفقی کی روایت ہے جو میں نے پڑھی، الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ. تو روضۃ المتقین میں اس کا جو معنی کیا گیا، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو قابلیات رکھی گئی ہیں، لما فیہ من القابلیات، یہ مراد ہے معادن ذہب و فضہ. معدن کیا ہوتی ہے؟ اس سے نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اس سے وہ فعالیتیں، وہ ایکٹیویٹیز، وہ کردار نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے. وہ قابلیت رکھتا تھا، وہ خزانہ رکھتا تھا جو اس سے مسلسل نکل رہا ہے. البتہ کچھ کانیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا ہے، بند رہ جاتے ہیں. قابلیت ہوتی ہے اس کے اندر، معدن تھی، نہ اس نے خود کو پہچانا، نہ والدین نے پہچانا، نہ اسکول اور مدرسہ والوں نے پہچانا، ضائع ہو گیا. جو اس سے ہو سکتا تھا معاشرے کے لیے، وہ اس سے کام نہیں لیا گیا. اس معدن کو، اس کان کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. ایک سونے کی کان کسی ملک میں دریافت ہو جائے، وہ ملک کتنی ترقی کرتا ہے. ایک تیل کا کنواں کہیں پہ دریافت ہو جائے، جنگیں ہو رہی ہیں تیل کے کنووں پہ، ملک لڑ رہے ہیں، محاصرے کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو معادن ہیں، ان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ معنی، الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ. اور انبیاء کس لیے آئے؟ پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا کہ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. انبیاء عقلوں کے دفینے نکالنے کے لیے، کشف کرنے کے لیے، اور ان کو فعال کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے. بس یہ ایک معنی. اس طریقے سے استعداد اور صلاحیت، اور پھر جو استعداد دی اس کے مطابق ہر کوئی عمل کر رہا ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، یہ ہے شاکلہ، یہ صلاحیتیں شاکلہ. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی قابلیات کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق عمل کر رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے. دوسرے معنی کی طرف پڑھیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. البتہ یہ معنی جو صلاحیتوں والا ہے، یہ برتری نہیں لاتا ہے. یہ ایک نقطہ یہاں عرض کر کے آگے بڑھوں. برتری نہیں لاتا ہے. ایک کا حافظہ بہت اچھا ہے، اب اگر اس کو خاص اہمیت دی جائے کہ اس کا حافظہ بہت اچھا ہے، نمبر 20 لیتا ہے، دوسرے بیچارے کے 12 آتے ہیں نمبر، لیکن وہ ذمہ دار آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 20 لینے والا غیر ذمہ دار ہو. اس کو کسی درے پہ کھڑا کر کے اطمینان سے کوئی جنگ نہ جیتی جا سکے، ہر وقت خطرہ ہو کہ یہ فرار کرے گا. تو اس کے 20 نمبر اب اس جنگ میں کام نہیں آئیں گے، 12 نمبر والے کی استقامت کام آئے گی.
بس یہ برتری نہیں لاتی صلاحیتیں. ہاں ایک چیز لاتی ہیں جس کو کہتے ہیں مسئولیت. پوچھا جائے گا کہ جو صلاحیت دی تھی اس کے مطابق کیا کیا ہے معاشرے کے اندر. اچھا کر سکتے تھے، اس سے زیادہ اچھا تو کم کیوں کیا؟ زیادہ اچھی تبلیغ کر سکتے تھے، کم کیوں کی؟ زیادہ کتابیں لکھ سکتے تھے، 2 کیوں لکھیں؟ پی ایچ ڈی کر سکتے تھے، ارشد کر کے کیوں چلے گئے؟ اگر فرض کریں اس کا رہنا ضروری ہو، اس کا وظیفہ رہنا ہو، چلا جائے. ایک شخص بڑا سرجن بن سکتا تھا اور وہ ایک چھوٹا سا MBBS بن کے بیٹھا ہوا ہے. پوچھا جائے گا قیامت کو اس سے کہ صلاحیت تھی تو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ مسئولیت لاتی ہے صلاحیت، برتری نہیں لاتی کسی کے لیے. بس یہ ایک معنی. لیکن جب ہم لغات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، علامہ بھی المیزان میں زیادہ مائل نہیں ہوئے اس معنی کی طرف، اور بھی تفاسیر میں یہ معنی بیان کیا گیا. درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں سیاق جو آیات کا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کو جب دیکھتے ہیں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ کو جب دیکھتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو اس سیاق کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں شاکلہ کا یہ معنی شاید مراد نہ ہو. استعدادوں کا ہونا حق درست، لیکن اس آیت میں یہ بات نہیں کہی جا رہی. بظاہر سیاق یہ بتاتا. اچھا اور کوئی معنی پھر تلاش کرتے ہیں، چلتے ہیں صاحبان لغت کی خدمت میں، مفردات راغب کی خدمت میں جاتے ہیں، دیگر کتب کی خدمت میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پھر کیا ہے. کل یعمل علی شاکلتہ. میں نے عرض کیا ایک دفعہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، صرف ایک دفعہ. لیکن اگر مبالغہ نہ کروں، اگر بات کو بہت لمبا چوڑا پھیلاؤں نہیں، تو اتنی اجازت دیجئے کہنے کی کہ آیا ایک ہی دفعہ قرآن مجید میں، لیکن شاید دین، شریعت اور قرآن کی، اہل بیت کی ساری تعلیمات جس نقطے پر گھومتی ہیں، جس مرکز پر گھومتی ہیں، اور جو مرکزی محور ہے، جو مرکزی ہدف ہے قرآن مجید کا، جو مرکزی ہدف ہے ان تعلیمات کا، علامہ نے کہا ہدایت. قرآن مجید کا مرکزی نقطہ ہدایت. وہ ہدایت کس چیز کے لیے؟ اس انسان کو بنانے کے لیے، اس انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اس انسان کو قرب پروردگار تک پہنچانے کے لیے، اس انسان کو معرفت اللہ تک پہنچانے کے لیے، اس انسان کو بہشت میں لے جانے کے لیے، اس انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس انسان کو ایک با کردار انسان بنانے کے لیے. یہیں گھومتی ہیں ساری تعلیمات. یا اس کا نظریہ اچھا ہو جائے، یا اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، یا اس کا عمل اچھا ہو جائے. عقائد، احکام، اخلاق یوں ہی تقسیم کرتے ہیں نا. یا معاشرہ چلانے کے جو قوانین ہیں اسی کے لیے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ رشد کرے، معاشرہ بھی رشد کرے، خدا کی طرف معاشرہ بھی بڑھے، یہ بھی بڑھے. یعنی یہ انسان تشکیل پائے. اس لحاظ سے دیکھا جائے ایک دفعہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. تمام تعلیمات کا جو مرکز و محور ہے، اس مرکزی جگہ پر جہاں ہدایت کی بات آتی ہے وہاں یہ شاکلہ قرار پاتا ہے، مرکز میں قرار پاتا ہے دیگر مرکزی تعلیمات کے ساتھ. دور نہیں ہے، خارج نہیں ہے، مرکز سے خارج نہیں ہے. اچھا اہل لغت کی خدمت میں حاضر ہوں. اہل لغت فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، جانور جب اس کو باندھنا مقصود ہوتا ہے، ایک سرکش گھوڑا تصور کیجئے، ایک بیل تصور کیجئے، جب اس کو باندھنا مقصود ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے پاؤں باندھ دیے جائیں، ایک رسی سے باندھا جاتا ہے اس کو. بقرعید پہ بہت سی ویڈیوز بھی نشر ہوتی ہیں کہ جس میں باندھنے میں ناکام رہ جانے والے لوگ پہ پورے محلے کو متاثر کرتے ہیں اس حیوان کے ذریعے. باندھنا، جس چیز سے باندھا جاتا ہے اس حیوان کو،
کہ جس کے بعد وہ حرکت نہ کر سکے، پھر وہ رسی بتائے کہ کتنی موومنٹ کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی ہے۔ اس رسی کو، اس آلے کو، اس چیز کو کہا جاتا ہے شکال۔ شکل بھی ہے، شکل بھی ہے، الگ الگ شکل کا الگ معنی، شکل کا الگ معنی، لیکن کہتے ہیں شکال سے لیا گیا یہ لفظ۔ شکال وہ رسی جو اس کو باندھتی ہے، اس کو حرکت نہیں کرنے دیتی ہے۔ شاکلہ وہ رسی جو اس کو باندھے ہوئے ہے، یہ بتاتی ہے کتنی حرکت کرنی ہے، کہاں تک جانا ہے، اس سے دور نہیں جانا ہے، اس دائرے میں رہنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شاکلہ۔ عجب عجب، اب یہاں عجیب منزلیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مومن والا عمل ہے، قرآن مجید فرماتا ہے شاکلہ کے مطابق یہ عمل کر رہا ہے۔ ایک بیمار دل ہے اور قرآنی تعلیمات سے شفا لینے کی بجائے اعرض ونأى بجانبہ، منہ پھراتا ہے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یعمل علی شاکلتہ، یہ تو اپنے شاکلہ پر عمل کر رہا ہے۔ ایک کافر ہے، قرآن مجید فرماتا ہے یہ اپنے شاکلہ پر عمل کر رہا ہے۔ ایک صف اول کا مجاہد ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے یعمل علی شاکلتہ۔ ایک ادھر سے امام نار و جہنم ہے، قرآن مجید فرماتا ہے یعمل علی شاکلتہ، وہ بھی اپنے شاکلہ پر۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ایسی رسی باندھ دی گئی ہے کہ وہ پھر وہی کروا رہی ہوتی ہے اس سے، کہ جس طرح کی رسی ہوتی ہے، جس طرح کا شاکلہ ہوتا ہے، جس طرح کی صفتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، جس طرح کا اندر سے ہوتا ہے، جس طرح کا سوچتا ہے ویسا عمل کرتا ہے، جس طرح کی صفات اپنا رکھی ہیں جو کہ اس کے پاؤں میں کبھی رسی بن جاتی ہیں اور کبھی اس کی آزادی کی لگام بن جاتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ۔ میں تھوڑا آگے بڑھوں، صلوات کا سہارا دیجیے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی بات کو، اسی آیت کو اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں، جو ہمارے معاشرے میں رائج ایک تعبیر ہے، تو شاید غلط نہ ہو مانا۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی ہمارے معاشرے میں رائج ایک تعبیر ہے، اس کے مطابق اگر یوں کہیں تو یہ آیت کا معنی بن جائے گا۔ یعنی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے، یوں لگے گا کہ جو ظرف کے اندر ہوتا ہے، یہ بہت جملہ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، وہی ظرف سے باہر آتا ہے۔ جو ظرف میں ہے وہی باہر نکلے گا۔ علامہ فرماتے ہیں ایک شخص کو آپ دیکھیں نا کہ شجاع ہے، بلکہ تکبر کی مثال لی علامہ نے اسی مرحلے میں، المیزان میں، تکبر کی مثال، کہ ایک شخص اگر متکبر ہے نا، یہ وہی معنی کہ جو ظرف کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، یعنی جو شاکلہ ہے وہی باہر آتا ہے۔ پہنچ گئے اب آہستہ آہستہ قریب۔ جو ظرف کے اندر ہے یعنی وہی شاکلہ ہے، جو شاکلہ ہے یا جو ظرف کے اندر ہے وہی باہر آتا ہے۔ مثال علامہ تکبر کی دیتے ہیں، ایک متکبر ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے تو نظر آئے گا اس کے اندر سے تکبر، وہ بیٹھا ہوا ہے تو متکبرانہ طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، وہ چلتا ہے تکبر اس کے ایک ایک قدم سے دکھائی دیتا ہے، وہ کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے متکبرانہ اشارہ کرتا ہے، وہ کسی سے بات کرتا ہے، کسی کو مخاطب ٹھہراتا ہے، تکبر سے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہر طرف چھلک رہا ہے اس برتن سے باہر؟ یہ وہی ہے جو برتن کے اندر تھا، یہ وہی ہے جو ظرف کے اندر تھا، یہ وہی ہے جو شاکلہ تھا۔ پس اس کا شاکلہ متکبرانہ تھا، بات کرنے میں تکبر، راہ چلنے میں تکبر، اشارہ کرنے میں تکبر، بیٹھنے میں تکبر، کھڑے ہونے میں تکبر، تکبر تکبر تکبر۔ اسی طریقے سے کسی کے شاکلہ کے اندر شجاعت ہے، شاکلہ کے اندر بہادری ہے، تو پھر وہ گھبراتا نہیں۔
کسی کے شاکلہ کے اندر درست وقت پر درست فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ درست فیصلہ کرتا ہے. پھر جب اس کو روکا جاتا ہے، جب اس کو بلایا جاتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کی مجھے سال ہا پہلے ایک بشارت دی گئی تھی، یہ وہ وقت آ گیا ہے، پھر وہ اہلیہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، خادموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مال دنیا کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ لشکر کے ایک حصے کا سردار بن جاتا ہے، زہیر بن جاتا ہے، فوراً فیصلہ کرتا ہے. چونکہ شاکلہ ایسا تھا کہ جب پکارا جائے گا بروقت فیصلہ کرے گا. وہیں پر ایک اور اپنا ماننے والا، قافلہ قریب پہنچتا جا رہا ہے منزل کے کربلا کے، ماننے والا کوفہ سے آ رہا ہے، سامان سفر پاس ہے. تیرے ماں، فرمایا کہ تیرے ماں، ہم کربلا جا رہے ہیں. تیرے ماں نے کہا میں عرض کی میں کوفہ جو دیکھ کے آ رہا ہوں، نہ جائیے. فرمایا نہیں ہم جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں آپ ادھر نہ جائیے. مولا نے کہا نہیں تو ہمارے ساتھ چلو. کہتے نہیں مولا آپ میرے ساتھ چلیے. ماننے والا ہے، عاشق اہل بیت ہے تیرے ماں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے. مولا آپ میرے ساتھ چلیے. 20,000 تلواریں لیے ہمارے سپاہی، پھر حملہ کریں گے. پتا تو چلے جنگ لڑنے کا اہل کوفہ کے ساتھ، ان کو بھی بتائیں گے کیسے جنگ لڑی جاتی ہے. نصرت کے لیے عرض کر رہا تھا. مولا نے فرمایا نہیں، ہو رہا گیا، یہ ہمیں جانے نہیں دے گا. کہتے ہیں مولا یہ سامان ہے کچھ گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، پہنچا کے پھر میں آ جاتا ہوں، جیسے آپ کہیں میں آ جاتا ہوں. مولا نے فرمایا دیکھ لو دیر ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں میں بہت جلدی جاؤں گا، آؤں گا. آیا ماننے والا تھا، آیا. پتا بھی تھا، چونکہ کوفہ دیکھ کے آیا تھا، پتا تھا شہادت کی طرف جا رہا ہوں. مرنے ہی کے لیے آیا، شہادت ہی کے لیے آیا، نصرت حسین کے لیے آیا. رستے میں فوج کو آتا دیکھا. فوج نے پوچھا اے شخص کہاں جاتے ہو؟ حالات اچھے نہیں، بتاؤ تعارف کرواؤ. کہتے میں حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا کہ حسین کا سر کوفہ پہنچ چکا ہے، حسین کے اسیروں کو لے کر ہم کوفہ جا رہے ہیں. دیر سے پہنچا، بر وقت فیصلہ نہیں کیا. کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا. میں کچھ چیزوں کو چھوڑ کے وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس اگر خلاصہ کریں ابھی تک کی ساری بات کا، تو نیت اور عمل کے مجموعے سے، نیت اور عمل کے کمبینیشن سے جو یہ اپنی روح تشکیل دے رہا ہے یہ شخص، اس کو کہتے ہیں شاکلہ. نیت اور عمل کا امتزاج جو بنا رہا ہے اس کو، جو یہ اندر سے بنا ہوا ہے، یہ اس کا شاکلہ ہے. اندر کی شکل اس کی، اندر کی تصویر اس کی، اندر کی حقیقت اس کی. حج کے موقع پہ امام معصوم علیہ السلام سے عرض کیا نا کسی نے کہ ماں اکثر الحجیج، حاجی کتنے زیادہ ہیں. فرمایا یہ نہ کہو، دیکھو ماں اکثر العجیج، یہ شور و غوغا ہے، یہ انسان تھوڑی ہیں. پھر اپنی کرامت سے جب پردہ اٹھایا، شش در رہ گیا، چند انسان، باقی سب حیوان، باقی سب. چونکہ شکلیں اپنی الگ الگ بنا رکھی تھی، شاکلیں الگ الگ بنا رکھے تھے. پس عمل اور نیت کے ذریعے سے انسان جو اپنی روح تشکیل دیتا ہے، عقیدہ و عمل کے ذریعے سے، وہ شاکلہ کہلاتی ہے. وہ حق بھی ہو سکتا ہے شاکلہ، وہ باطل بھی ہو سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پاؤں کی رسی بن جاتا ہے، یہ تو انسان کو جکڑ لیتا ہے، یہ تو شکال ہے، یہ تو کہیں جانے نہیں دیتا ہے. جیسا بن گیا اب اسی کے مطابق اس کو کرنا پڑے گا. پروردگار نے ایسا بنایا تھا کیا؟ نہیں. وہ پہلے دن والی آیات دوبارہ میں دہراتا ہوں یہاں پہ، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت جس پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اس خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے.
کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کا شاکلہ مومن والا ہے، ایک کا کافر والا ہے، ایک کا منافق والا ہے، ایک کا بیمار والا ہے، ایک کا زہیر والا ہے، ایک کا ترماہ والا ہے، ایک کا یزید والا ہے، ایک کا ابن سعد والا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تبدیلی نہیں آتی، یہ تو تبدیلی ہے. بس اس کا مطلب ہے فطرت اور شاکلہ میں فرق ہے. اگر فطرت وہی شاکلہ ہوتی، شاکلہ وہی فطرت ہوتی، تو پھر تو لا تبدیل لخلق اللہ تھا. اور وہ خلق اللہ کیا تھی جس پر خلق کیا؟ وہی سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. پرفیکٹ، برابر، ساری بنیادی استعدادیں دے کے ہم نے اس کو خلق کیا. اور اگر پرکھنا چاہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے یا نہیں تو دیکھیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کو اچھے کا بھی پتہ چلتا ہے، برے کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ تھی فطرت الہی. لیکن شاکلہ کچھ اور بن گیا، شاکلہ کہیں اور انسان کو لے کر کے چلا گیا. تو اب یہاں تک بات پہنچی کہ فطرت کے ذریعے سے جو خلق ہو کر، جو یہ الہی فطرت لے کر آیا تھا انسان. میں ایک اور جملہ کہہ دوں یہاں پہ، قرآن مجید کی اس آیت میں جو ہے کل یعمل علی شاکلتہ ہے، یہ نہیں ہے کل یعمل علی شاکلۃ اللہ. یہ نکتہ ہے. اگر ہوتا کل یعمل علی شاکلۃ اللہ تو وہ شاکلۃ اللہ یہ تھا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ شاکلۃ اللہ ہے، یہ اللہ نے دے کر بھیجا ہے. یہ وہ ابتدائی حیات ہے کہ جس کے بعد دوسری حیات کا لباس اس کو پہنانا ہے اس انسان نے. وہ جو دوسرا لباس اس کو پہنانا ہے وہ دوسرا لباس شاکلہ ہے. پہلا لباس فطرت اللہ ہے، بس وہ جو پہلا لباس ہے وہ ہو جائے گا شاکلۃ اللہ، اور اس کو مزید جلا دے کے فرشتہ صفت بن کے انسان شاکلت ہی تشکیل دے سکتا ہے. اس کو مار کے بھی شاکلت ہی تشکیل دے سکتا ہے. منافق والا شاکلہ بھی تشکیل دے سکتا ہے، کافر والا شاکلہ بھی تشکیل دے سکتا ہے. بس فرق ہو جائے گا. شاکلت ہی وہ فطرت، شاکلت اللہ وہ فطرت جو ابتدا میں خدا نے استعداد دے کر بھیجی، اور شاکلت ہی خود بنانا ہے اس نے. بس یہاں تک بات پہنچی، اور بہت جلدی سے اس آخری حصے کو میں پہنچاؤں آپ کی خدمت میں. چاہ رہا تھا کچھ روایات پڑھوں اس باب میں، لیکن شاید وقت نہیں بچے گا. بس ایک آخری نقطہ آپ تک پہنچا کے زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس انسان آیا دنیا میں، اس نے سفر شروع کیا، ہدف معرفت اللہ ہے. الگ اس میں ابھی ہم نہیں یہ بحث کر سکے، لیکن الگ سے موجود ہیں یہ تعلیمات. اب اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، آزادی دے کر، اختیار دے کر کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ خود کو کیا بناتا ہے، یہ امتحان ہے، یہ کیسا اپنا شاکلہ تشکیل دیتا ہے. اچھا، اس فطرت میں اس نے ایسی تبدیلیاں کرنی ہیں یا اسی کو مضبوط کرنا ہے؟ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. لا تبدیل لخلق اللہ. اس کے اوپر ایسے رنگ چڑھانے ہیں، اس کے اوپر ایسے لباس چڑھانے ہیں کہ یا وہی روشن ہو جائے گی یا وہ دب جائے گی. اور یہ مرحلہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے آریہ ہوتا ہے. آریہ یعنی ادھار، موقتاً. یہ جو برے دوست اپنے دوستوں کو مختلف بری عادتوں پہ لگاتے ہیں، پہلے دن دیتے ہیں مفت میں کہ یہ لے لو. اس کو جب اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے دوسرے دن بھی مفت دیتے ہیں. جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اب خود چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، والدین سے لو، جہاں سے لو، اب تم بھی ہمارے ساتھی بن گئے ہو، ہم بھی مانگ کے کرتے ہیں، چوری کر کے کرتے ہیں تم. بہرحال اس طریقے سے تو آغاز آریت سے ہوتا ہے.
آریہ کے بعد اگلا مرحلہ ہے ملکہ کا. کرتا رہتا ہے وہ کام، کرتا رہتا ہے، ایک شجاعت دکھاتا رہتا ہے، جنگوں میں جاتا ہے، جنگوں کی کہانیاں سنتا ہے، داستانیں سنتا ہے، چچا کا ذکر سنتا ہے، باپ کا ذکر سنتا ہے، شجاع بن جاتا. ایک نے باپ کو بھی چور دیکھا، چچا کو بھی چور دیکھا، دادا کو بھی چور دیکھا، خود بھی وہ اس کو ساتھ لے جانا شروع کرتے ہیں، چور بن جاتا ہے. بس آہستہ آہستہ وہ آریتن جو اس نے صفات لینا شروع کی تھی، اس کا ملکہ بننا شروع ہو جاتی. جب ملکہ بننا شروع ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کی روح کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس کی روح کو ڈھالتی ہیں تو اس وقت مقوم روح بن جاتی ہیں، اور جب مقوم روح بن جاتی ہیں تو اس وقت پھر اس کا شاکلہ تشکیل دیتی ہیں. کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے. اب یہ میں نے کہہ تو دیا جلدی سے. دیکھیے انسان کی تعریف کیا کی گئی ہے، بہت سادہ جو منطق میں ہمیں آغاز میں پڑھائی جاتی ہے. حیوان ناطق، حیوان ناطق کے ذریعے انسان کی تعریف کی گئی. الانسان ہوا حیوان ناطق، جنس اور فصل کے ذریعے سے. پس انسان نوع ہے، جنس حیوان ہے. اس کے اوپر اس طریقے سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. جیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں جو لوگ سنیں گے، بایولوجی کے اندر ایک بائنومیل نومنکلیچر ہے. دو لفظوں سے نام بناتے ہیں. جیسے انسان کو کہا حیوان ناطق، جنس اور فصل کے ذریعے، وہ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں اپنے انداز سے. اس میں کنگڈم ہوتی ہے، فائلم ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، اور سپیشیز ہوتی ہے، اور اس طریقے جینس ہوتی ہے، اور وہی جنس اور فصل جیسے ہم کہتے ہیں ان کو ان کے انداز. ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے؟ جوہر. اب اس میں اور چیزیں آتی ہیں، جب اس کو تقسیم کریں گے قسمیں بنیں گی. تو ایک قسم جسم بھی کچھ بے جان ہیں، کچھ نمو پانے والے ہیں، تو جسم کی پھر آگے تقسیمیں، جس میں نام ہی بنے گا. پھر وہ حساس ہوگا، کچھ غیر حساس، کچھ حساس. حساس میں بھی کچھ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتے ہیں، کچھ ارادے سے حرکت کرتے ہیں. پودے جدا ہو جائیں گے، دوسری قسمیں جدا ہو جائیں گی. متحرکم بالارادہ. اور وہ آ کر بنے گا حیوان. سادہ عرض کر رہا ہوں، دقتیں نہیں پیش کر رہا ہوں، آتی بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے. آپ بزرگان تشریف فرما. اور پھر اس حیوان کے نیچے انواع، کوئی گھوڑا بنے گا، کوئی انسان بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا. وہ نوع ہے، اور اس کے نیچے پھر افراد ہیں. اس نوع کے نیچے کچھ اور نہیں ہے. یہ منطق نے کہا. قرآن مجید کا انداز مختلف ہے اس سے. قرآن مجید جس انداز سے آیات کو بیان کرتا ہے، جس انداز سے شاکلہ کی بحث ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، جب یہ صفتیں مقوم روح بن جاتی ہیں، جب مقوم روح بن جاتی ہیں، ان کی صورتوں کو جدا کرتی ہیں. انسان نوع سے ترقی کر کے جنس کی منزل پر چلا جاتا ہے. خود انسان جنس بن جاتا ہے، اور اس انسان کے نیچے انواع قرار پاتی ہیں. اب یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں، علامہ جوادی آمولی سے لے کر عرض کر رہا ہوں. اس انسان کے نیچے، جنس کے نیچے، حیوان تھا نا جنس، گھوڑا، گدھا، فلاں، اس کے برابر میں انسان نہیں، ایک سٹیپ اوپر لے جائیں، یہ انسان اوپر جائے گا، اس کے نیچے انواع قرار پائیں گی. اور وہ یہ مراحل ہیں کہ پہلے آریتن ایک صفت کو لے گا، پھر اس کو اپنائے گا، اس کو ملکہ بنائے گا، اس کے ذریعے مقوم میں روح بن جائے گی وہ صفت، اور پھر وہ مقوم میں روح بننے کے بعد ایک نئی نوع تشکیل دے گی. انسان بن جائے گا جنس. اب اس کے نیچے انواع. اگر وہ حیوانوں والی صفتیں اپنائے گا تو وہ بن جائے گا حیوان، وہ بن جائے گا حیوان. البتہ انسان جنس ہے اس کی، وہ انسانیت اس میں رہے گی. وہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ بنیادی صفتیں رہیں گی اس کے اندر، لیکن حیوان.
ایک جو دوسرے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے، اس کی ایک نئی نو تشکیل پائے گی، درندہ. لیکن اب درندہ نہیں کہیں گے، کہیں گے درندہ انسان. پہلے کو کہہ رہے ہیں حیوان انسان، دوسرے کو کہہ رہے ہیں درندہ انسان. تیسرا جو معاشرے میں سازشیں کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، اس کو کہیں گے شیطان انسان. اور ایک ایسا ہے کہ جو اسی فطرت کے مطابق جس پہ خلق ہوا تھا اسی جیسا دوسرا لباس اپنا سلوائے گا، اسی فطرت کو آگے بڑھائے گا، انہی مقاصد کو آگے بڑھائے گا، اسی ڈائریکشن میں چلے گا جو صحیح ہے، جو حق ہے، جو درست ہے، جو مطلوب ہے، وہ بن جائے گا فرشتہ انسان. اب یہ ساری انواع ہیں. ان انواع کے بارے قرآن مجید فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ. جو حیوان بن گئے وہ حیوانوں والا عمل کرے گا، جو درندہ بن گئے وہ درندوں والا عمل کرے گا، جو شیطان بن گئے وہ شیطانوں والا عمل کرے گا، جو فرشتہ بن گئے وہ فرشتوں والا عمل کرے گا. قرآن مجید مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے. ان آیتوں کی پھر ہمیں اس طرح سے معنی کریں تو توجیہ نہیں کرنی پڑے گی، خود سیدھا مستقیم اپنا معنی دیں گی. قرآن مجید کس طرح سے ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہی انسان لیکن کل انعام بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر بن جاتے ہیں. کہیں قرآن مجید کہتا ہے شیاطین الانس والجن، شیطان انسان. کہیں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جب وہ سور پھونکا جائے گا قیامت آئے گی، فتأتون افواجا. روایات نے بتایا افواج سے مراد حیوانات ہیں، وہ جو شکلیں انسان نے اپنی بنائی ہوئی تھی، وہ افواج، فوج فوج. یہیں پہ اس روایت کا معنی حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کرتے ہیں کہ اب اس معنی کو سمجھو کہ جب کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم بنتا ہے، کتاب کافی کی روایت ہے، تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے طول و عرض میں اسے سیر کروانے کے لیے پر نہیں بچھاتے ہیں، وہ ملک سے ملکوت میں لے جانے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. اب وہ یہ انسان نہیں رہ جاتا ہے، اب اس کی نو تبدیل ہو جاتی ہے، وہ فرشتہ بن جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. فرشتہ بن جاتا ہے. اچھا ایک نقطہ عرض کروں، بات کو مکمل کروں. حیوان، جب انسان کی یہ مختلف انواع ہم نے بنا دی، اب ہمیں پتہ ہے ان سب کے لیے یا سزا ہے یا جزا ہے، ان سب کے لیے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ حیوان کو تو سزا نہیں ہوگی، جبکہ جب یہ انسان حیوان بن جاتا ہے اس کو سزا ہے. حیوان کو تو سزا نہیں ہوتی ہے، جب یہ حیوان بن ہی گیا ہے تو پھر سزا سے بھی اس کو نکال دیں، آزاد کر دیں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں اس کو. فرق یہ ہے کہ وہ جو حیوان تھا، گھوڑا اور گدھا، وہ بس حیوان تھا، بس وہی عطا کیا تھا پروردگار نے اس کو لباس، اسی کے ساتھ پوری زندگی گزاری، مر گیا، سزا نہیں ہے. یہ حیوان جب انسان حیوان بنتا ہے، اس حیوان میں اور اس میں فرق آ جاتا ہے. یہ حیوان اب وہ اکیلا اور تنہا حیوان نہیں ہے، حیوان ہے اسی کی طرح، کھاتا پیتا ہے، اسی کی طرح شہوتوں میں مبتلا ہے، اسی کی طرح بے فکر و بے خیال ہے، اسی کی طرح بس دنیاوی زندگی اس کے مد نظر ہے، اسی کی طرح. لیکن ایک فرق کے ساتھ، اس کے پاس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نہیں تھا، اس کے پاس تھا، اس کے باوجود حیوان بن گیا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو انسان شاکلیں اپناتا ہے، لباس اپناتا ہے، صفتیں اپناتا ہے، اپنی نو خود تشکیل دیتا ہے. یہ جو لباس پہنتا ہے یہ لبس ہے، لباس پہننا ہے، لیکن لبس سے بعد الخل نہیں ہے کہ وہ پہلا فطرت والا لباس ہٹ جائے اور یہ نیا لباس اپنا لے.
فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لا تبدیل لخلق اللہ. وہ لباس رہتا ہے, اس کے اوپر یہ دوسرا لباس پہنتا ہے جس کو کہتے ہیں لبس بعد اللبس. لباس کے اوپر لباس. یہی چیز اس کو جدا کرتی ہے. جب یہ حیوان بنتا ہے باقی حیوانوں سے اس کو جدا کرتی ہے یہ چیز. جب یہ درندہ بنتا ہے باقی درندوں سے جدا کرتی ہے یہ چیز اس کو. جب یہ شیطان بنتا ہے تو اس شیطان سے بھی بڑا شیطان بنتا ہے. وہ شیطان بھی دیکھ کر رشک کرتا ہے. میں تو صرف دعوت دیتا تھا, یہ خود بھی کرتا ہے, دوسروں سے کرواتا بھی ہے. برائیاں اور جہنم کی طرف سفر. لیکن جب یہ فرشتہ بنتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں, مسجود ملائک بن جاتا ہے. وقت بہت گزر گیا, میں مختصر وقت کے لیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بڑا سخت مرحلہ تھا ایک سید الشہداء علیہ السلام کے لیے کربلا میں. کچھ مرحلوں کی کیفیات بیان کی گئی ہیں. ایک کیفیت یہ تھی کہ جب جناب حبیب شہید ہوئے تو اس کیفیت کو مقتل نے لکھا کہ فبان الانکسار علی وجہ الحسین. آقا کے چہرہ انور پر شکستگی کے آثار نمایاں ہونے لگے. ایک منزل مقتل نے لکھی ہے کہ جس میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام جاتے ہیں. کل ذکر کروں گا آقا کا. مقتل نے لکھا کہ اب چہرے پہ شکستگی کے آثار نہیں بلکہ الفاظ سے بیان کیا الآن انکسر ظہری, کہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن ایک کیفیت ان سب کیفیتوں سے الگ ہے, ان سب کیفیتوں سے جدا ہے. جب مقتل کے جملے ہیں نا کہ حضرت علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ آیِسٍ مِّنْهُ, اپنے شہزادے کی طرف ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی. بعض روایات میں ہے مقتل کے یہ جملے ہیں, اس کیفیت کو اس طرح سے بعض مقاتل نے بیان کیا کہ جیسے محسوس ہوتا تھا کہ اب حسین ابن علی کی روح پرواز کر جائے گی. یہ کیفیت کہیں اور نہیں آئی ہے, یہ حضرت علی اکبر سے متعلق ہے کیفیت. کیوں نہ ہو یہ کیفیت, کیسے نہ ہو یہ کیفیت, مایوسانہ نگاہ کیوں نہ ہو, چونکہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ جہاد کی دعوت مانگنے کے لیے آئے ہیں. ہاں اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کس طرح سے یہ کیفیت نہ ہو کہ فنظر الیہ نظر آیس منہ, زبان سے نہ کہہ سکے, سر ہلا کے اشارے سے اکبر کو جانے کی اجازت دی. جب علی اکبر گئے لڑتے لڑتے, جب بعض مقاتل کے مطابق 120 دشمنوں کو فنار کر چکے تو اچانک سے واپس آتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں. شہید مرتضی مطہری اعلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تاریخ کا ایک معمہ ہے یہ جملہ کہ حسین کا شیر دل اکبر کیوں آیا تھا اور اکبر نے کیوں یہ جملہ کہا تھا کہ بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی, بابا پیاس نے مار ڈالا, یہ لوہے کی گرانی سنگینی کر رہی ہے. ماں بھی تو تھی نا ادھر. کسی نے کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا
माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा, इतनी मजबूर हुई साकिए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। बेटा अकबर, तुम्हारे बाबा तुम्हारे से भी ज्यादा प्यासे हैं। अपनी जबान मुबारक पर रखी या अपनी अंगुश्तर मुबारक अली अकबर के दहन में रखी। फरमाया कि बेटे अब जाओ तो नाना तुम्हें सैराब करेंगे, यानी यही तो कह रहे थे कि अकबर अब जाओ तो अब आगे ही जाना है तुम्हें, वापस नहीं आना है। अकबर गए, 80 दुश्मनों को फिन्नार किया, 200 का अदद मुकम्मल हुआ। मक्तल के जुमले हैं, अकबर इस तरीके से लड़ रहे थे, शक्लो शमाइलो अखलाक में जो अकबर रसूलुल्लाह के शबी थे, फुनूने जंग में अकबर अली मुर्तजा की शबी थे। इस तरह से जुमले मैंने मकातिल में पढ़े कि मैमना को पर जब हमला करते थे, मैमना को मैसरा पर पलट देते थे, मैसरा को मैमना पर पलट देते थे। जब कल्बे लश्कर पर हमला करते थे, कल्बे लश्कर पीछे को फरार करता था। इस कैफियत में अकबर हमले पे हमला करते चले जा रहे हैं, लेकिन तिश्ना भी हैं, थके हुए भी हैं, अपने बाबा की अंगुश्ते मुबारक दहाने मुबारक में भी है। जब एक शख्स ने देखा कि ये हुसैन का शेर है, ये अली मुर्तजा का शेर है, इस तरीके से ये मारा नहीं जाएगा, इस तरीके से तो ये हमारे और लोगों को भी कत्ल करता चला जाएगा, तो एक शख्स ने छुप कर इंतजार किया कि अब जबकि अकबर मेरे पास से गुजरेगा तो मैं छुप के अकबर पर वार करूंगा। बस अजीजों, इस शख्स ने बाज मकातिल के मुताबिक एक वार किया, बाज मकातिल के मुताबिक 2 वार जो हुए, पहला भी इसी ने किया, उसके बाद दूसरा भी इसी ने किया। जानते हैं वो 2 वार क्या थे? इस शख्स ने, इस लईन ने नेज़े को इस तरीके से तैयार कर रखा था कि जैसे ही अकबर का घोड़ा सुरअत के साथ इस के पास से गुजरने लगा, इसने अकबर के पहलू में नेज़े का वार किया, दूसरा वार अकबर के सर पर किया। अब अकबर से घोड़े की जीन पर ठहरा न जा रहा था कि घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दें। उस घोड़े की आंखों में खून चला गया जो अकबर की पेशानी से रवा था, उस घोड़े को रास्ते का पता न चला। अब यहीं पे वो बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, सहमत तमाम। अब यहीं पे वो सितम हुआ जो तारीख ने लिखा, जो मक्तल ने लिखा। इस घोड़े को रास्ता ना मिला, आंखों में खून था, ये आहिस्ता आहिस्ता अकबर को लेकर के जा रहा है, अकबर से ठहरा नहीं जा रहा है। देखा तो क्या मंजर देखा, नरग़े आदा की तरफ, दुश्मन की फौजों की तरफ ये घोड़ा, ये सवारी अकबर का बेजान पैकर जैसे ही लेकर के बढ़ी। अब यही वो मंजर था, यही वो मौका था जब मक्तल ने ये जुमला लिख दिया कि जिसके हाथ में जो था उसने अकबर पर हमले करना शुरू किए। जुमला है फकत्ताऊहो बेसुयूफिहिम इरबन इरबा, तलवारों ने अकबर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिरी आवाज दी, अलैकुम अलैका मिन्नी सलाम, बाबा अकबर का आखिरी सलाम। जब हुसैन इब्ने अली न जाने किस तरह से अपने शहजादे के लाशे पर पहुंचे तो बाज मकातिल लिखती हैं एक ऐसा मंजर देखा, हुसैन ने देखा अकबर का लाशा है, एक बुरके वाली बीबी है जो लाशे के ऊपर है, उस बीबी का नाम मक्तल ने लिखा, अकबर को पालने वाली ज़ैनब। हुसैन से पहले अकबर के लाशे पर है, एक तरफ से हुसैन ज़ैनब को उठा रहे हैं, एक तरफ से काले बुरके वाली एक और बीबी ज़ैनब को उठा रही है। कहा बहन ज़ैनब खैमे को चली जा, मैंने तेरा पर्दा बचाने के लिए अकबर को कुर्बान किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअक़बर लिअम्रिही मातम हुसैन मातम अली अकबर।